أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. صدق اللہ. ان آیات کے اندر قارون اور اس کے جو خزانے تھے اس کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو دولت مند لوگ ہیں اگر تو ان کو جو ہے وہ چند ایک نصیحتیں کی ہیں، ان کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن اس نے ان پر جو ہے وہ سرکشی کی، بغاوت کی. وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولي القوة، اور ہم نے جو ہے وہ اس کو اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ جس کی جو چابیاں ہیں ایک طاقتور جماعت جو ہے وہ اٹھاتے تھے. اذ قال له قومه لا تفرح، جب کہا اسے اس کی قوم نے کہ لا تفرح، غرور، تکبر، اتراؤ مت. ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالی اترانے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو قارون کا ذکر کیا، یہ دراصل ظاہر ہے اس کے بارے میں جو آتا ہے تاریخ کے اندر کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اور یہ بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی جو رشتہ دار ہیں ان میں سے اس کا جو ہے وہ تعلق تھا. لیکن یہ اس قوم سے دور ہوا، اور فرعون کے جو دربار تھا اس کے اندر اس کا اثر و رسوخ تھا، اور وہاں پر اس نے جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ کی وجہ سے وہاں پر مال و دولت، اور جب اپنی قوم سے سرکشی کی اور اپنی قوم سے دور ہوا تو اس کو بے شمار مال و دولت سے بھی نوازا گیا، اور جس کے لیے جو ہے وہ مشہور ہو گیا تھا. گویا جس طرح انگریز یہاں جب بر صغیر کے اندر آیا تھا تو اس نے بہت سارے لوگوں کو نوازا، جائیدادیں عطا کی اور مال و دولت سے نوازا، اس لیے کہ تاکہ وہ ہمارے ساتھ مل جائے. اور وہی لوگ انگریز کے ساتھ ملے جو غدار کہلائے، اور انہیں جائیدادیں اور مال و دولت اکٹھا کیا، اور جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ کام کرتے رہے. تو یہی حال قارون کا بھی تھا کہ اس نے بھی جو ہے وہ اپنی قوم سے بغاوت کی، سرکشی کی، اور فرعون کے دربار کے اندر اپنا جو ہے وہ مقام بنایا، اور جس کی وجہ سے اس نے بے شمار خزانہ اکٹھا کر لیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یعنی وہ ایک طاقتور جماعت اس کے خزانے کی جو ہے وہ چابیاں اٹھاتے تھے. ظاہر ہے اس سے ایک مراد بھی ہے کہ اس دور کے اندر جس طرح آج جو ہے وہ لاکھ یا تالے کا جو حساب ہے، اس طرح کا کوئی نظام تو نہیں تھا.
وہ بڑے بڑے لکڑی کے یا اس طرح کے جو ہے وہ تالے وغیرہ بنائے جاتے تھے، تو اس لیے کہا گیا، ورنہ آج جس طرح چابیاں ہیں تو اس طرح تو اگر حساب لگایا جائے تو یہ تو بہت زیادہ خزانہ بنتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ بہرحال یہ ایک مثال تھی کہ وہ اس کے پاس بے شمار خزانہ تھا، بے شمار دولت جو ہے وہ اس نے اکٹھی کی ہوئی تھی۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہ دولت مند لوگ ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ چند ایک نصیحتیں، 4-5 نصیحتیں جو ہے وہ ذکر کی ہیں۔ اس میں سے پہلی یہ ہے کہ لا تفرح، کہ یہ اپنے مال و دولت پر اتراؤ نہیں، اپنے مال و دولت پر تکبر نہیں کرو، کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے۔ انسان کو اپنے ایک لمحے کی خبر نہیں، اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ موت بھی آ سکتی ہے، اس کا وہ سارا مال و دولت ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہو اور اللہ کے احکامات پر جو ہے وہ چلتے رہو۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر، یعنی اپنی آخرت کی فکر کرو۔ یہ جو اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے تو اس دولت کو اپنے سینے کے ساتھ نہ لگاؤ، بلکہ جس طرح اللہ کے جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے ولی گزرے ہیں، جو مال و دولت ان کے پاس تھا بھی لیکن پھر بھی ان کو فکر نہیں ہوتی تھی، وہ اس مال و دولت سے اللہ کی رضا حاصل کرتے تھے۔ اس مال و دولت کو وہ سنبھال کر نہیں رکھتے تھے، وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اور وہی جو ہے وہ ان کی بخشش کا جو ہے وہ ذریعہ بنتا تھا۔ تو گویا جو اللہ نے دیا ہے تو اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ جو ہے وہ اس کو بھی مت بھولو۔ یعنی جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، تو اب یہ نہیں ہے کہ تم اتنے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرو۔ جو قارون کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنا کنجوس شخص تھا کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود وہ اپنی ضروریات بھی جو ہے ان کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا تھا۔ گویا اتنا اس کو جو ہے وہ دولت سے پیار تھا کہ اپنی ضروریات بھی جو ہے وہ صحیح طرح پوری نہیں کرتا تھا اور اتنی جو ہے وہ کنجوسی دکھاتا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ جو اللہ نے آپ کے لیے دنیا کے اندر ساز و سامان رکھا ہے، جو دنیاوی ضروریات ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ خرچ کرنے کی کوشش کرو اور اپنی ضروریات کو اچھی طرح جو ہے وہ پورا کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کرو جیسے اللہ نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ احسان کیا۔ احسان یہ ہے کہ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر عطا کرنا، کسی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، کسی کوئی مشکل کے اندر ہے تو اس کی مشکل پریشانی کو جو ہے وہ دور کرنا۔ یعنی جو بھی اگر کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، اس کی جو ہے وہ مشکل موقع پر مدد کر دینا، لوگوں کے اوپر خرچ کرنا، کہ جب اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اب لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھا رویہ رکھو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فسادی بن کر، باغی بن کر جو ہے وہ مت پھرو، یعنی زمین کے اندر فساد جو ہے وہ مت پھیلاؤ۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ فساد کون سا تھا؟ کہ یہ وہ فساد ہے کہ جس کی وجہ سے جو مالدار لوگ ہمیشہ وہ کیا کرتے تھے کہ دین کے کام کو روکنے کی کوششیں کرتے تھے۔ تو قارون بھی ذرا اس میں شامل تھا، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے قوم کے جو نیکی کے کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے مال و دولت کی بنیاد پر، ان چیزوں کی بنیاد پر اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، جو ہر دور کے اندر ہوتا آیا ہے کہ جو اللہ کے نیک لوگ کسی کام کے اندر آگے بڑھتے ہیں تو اس طرح کے فسادی لوگ وہ دین اسلام کو، اسلام کی تحریکوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ لگاتے ہیں۔
جس میں یہود و نصارہ جو ہے وہ مسلمانوں کو روکنے کے لیے، اسلامی تحریکوں کو روکنے کے لیے اپنی مال و دولت لگاتے ہیں اور اپنا سرمایہ لگا کر ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ مالدار لوگ بھی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر حقیقی معنوں کے اندر کوئی اسلام کا نظام آ گیا تو یہ ان کی جو مال و دولت ہے، جو انہوں نے جو ہے وہ کرپشن سے، جو انہوں نے جو ہے وہ بددیانتی سے لوگوں کا حق کھا کر جو ہے وہ اکٹھی کی ہے، تو یہ ان سے جو ہے وہ لے لی جائے گی۔ تو اس لیے وہ دین کے ہر کام کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا دین کا کوئی بھی کام روکنا یہ فساد کے اندر آتا ہے۔ گویا وہ شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی بغاوت کر رہا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، ابھی جو قارون تھا اس نے کہا کہ یہ جو مجھے مال دیا گیا ہے یہ میرے علم کی بدولت جو ہے وہ مجھے ملا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ میں نے اپنی سمجھ بوجھ سے حاصل کیا ہے، میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ مجھے جو وہ کسی کی طرف سے دیا گیا ہے، بجائے وہ یہ کہ اللہ کے احسان کو مانتا۔ اس نے کہا کہ یہ میرا مال ہے، یہ میں نے محنت سے کمایا ہے، کہ جس طرح آج کا انسان بھی کہتا ہے کہ یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا مال و دولت ہے، حالانکہ حقیقی معنوں کے اندر سب کچھ اللہ کا ہے۔ انسان کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں، انسان کو تو اپنے ایک لمحے کی جو ہے وہ خبر نہیں ہے، لہذا جو دیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اولم یعلم ان اللہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ نے قد اہلک من قبلہ من القرون، کتنی ہی بستیاں اس سے پہلے ہلاک کی ہیں، من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کہ جو طاقت اور قوت کے اندر وہ زیادہ تھے اور ان کے پاس مال و دولت بھی زیادہ تھا۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور اس دن مجرم لوگوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ پہلے لوگ تھے، ان کے پاس بے شمار خزانے تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، بڑی ان کو قوت حاصل تھی، لیکن پھر بھی کیا ہے، وہ سارے کا سارا اللہ نے جب ہلاک کرنے پر، تباہ برباد کرنے پر آیا تو ایک اشارے سے وہ ان کا سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ تم اپنی مال و دولت پر، اپنی جائیداد پر، ان پر فخر غرور تکبر مت کرو، کیونکہ یہ ایک لمحے کے اندر سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن مجرم لوگوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ظاہر ہے ان کے ایک ایک عمل سے باخبر ہے، ان کے نامہ اعمال میں وہ ساری چیزیں واضح طور پر لکھی ہوئی ہوں، اس لیے وہاں ان کے لیے جو ہے وہ ڈائریکٹ سزا کا جو ہے وہ حکم جاری کیا جائے گا، کیونکہ پوچھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں رہتی، اس لیے وہاں پر کیا ہے، ان کے لیے جو ہے وہ سزا کا حکم دیا جائے گا اور ان کو جہنم کے اندر جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ تو ان آیات کے اندر ہمارے لیے جو پیغام ہے کہ یہ زندگی، یہ جان، یہ مال و دولت، یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کی دی ہوئی امانت کو صحیح طرح ہم استعمال کریں، اللہ کے احکامات کے مطابق چلیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ کامیابی سے نوازے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔